वठी था हलो जिते परॾेही वज़ीर بلاول भुट्टो زرداري ऐं गॾियल क़ौमन जो ڪوآرڊينيٽر तक़रीब खे ख़िताब करे रहिया आहिनि. Of Pakistan. 72 districts across the country have been declared calamity hit. Over 1,100 people have lost their lives, including 350 children. More than 1,600 people have been injured. More than 1 million houses have been damaged. Over 700,000 livestock have perished. 2 million acres of crops have been impacted, been severely damaged, and there's been severe damage to our communication infrastructure. The government of Pakistan is rigorously carrying out rescue and relief operations nationwide, and we've also provided 35 billion rupees as earmarked for the Benazir income support program to reach the affected families. The Benazir income support program is targeting 4.6 million of the most vulnerable households in the affected areas across Pakistan, and recipients will be receiving 25,000 rupees in immediate cash relief. The government is also providing 1 million rupees in compensation to the next of kin to people who've lost their lives, 250,000 for the injured, and 250,000 for partially damaged houses, 500,000 rupees for totally destroyed houses. Under the flood relief plan, as an initial estimate, an appeal has been launched for $160 million to support life-saving response activities covering food security, assistance for agriculture, livestock, shelter and non-food items, nutrition programs, primarily health services, protection, water and sanitation, women's health and education support, as well as shelter for displaced people. The FRP highlights the main humanitarian needs, the efforts and steps taken by the government of Pakistan to handle these challenges in collaboration with the United Nations and other partners, and sets out a well-coordinated and inclusive plan of action to respond to the needs of the affected people. I want to emphasize here that the scale and magnitude of the current floods is unprecedented, whereby the country received a rainfall equivalent to 3 times the national 30-year average. This is a grave manifestation of climate change-induced disaster. Let me also note that the people of Pakistan have always shown exemplary resilience, generosity and commitment in the wake of natural disasters. Same is the case in the current situation. We see an overwhelming response from the Pakistani nation. People, civil society and humanitarian organizations are mobilizing relief work in a huge way. I also pay tribute to our military and civil administration for their tireless efforts. However, the challenges exceeds the resources and capacities. Support of the international community is crucial in this regard. We would like our international partners to step forward and assist in the efforts of the Pakistani nation in overcoming the daunting challenges posed by an extraordinary situation. We appreciate the expression of solidarity and the emergency relief support being provided already by a number of our international partners, and we're also thankful to the United Nations for supporting the government-led efforts. Going forward, once the rescue and relief phase is over, because we're still in the rescue and relief phase of this ongoing natural calamity, we will need the support of our development partners and IFIs for reconstruction and rehabilitation. It is our shared responsibility to do utmost to assist the millions affected, return back to normal lives, livelihoods in a sustainable manner. It is a long way ahead, but we are committed to achieving our goal. Thank you. Well, assalamu alaikum. Brothers and sisters, thank you for giving me the opportunity to say some words next to the foreign minister. I've been out there in the districts in Sindh and Baluchistan. I've seen people, whole villages on the move. Hundreds of thousands of people displaced.
taking everything they've got with them, throwing it into lorries and trucks and just piling it up by the road. And they need our help. Pakistanis today are giving them help. I've seen deputy commissioners, I've seen soldiers, policemen out there helping the religious communities, just like every person putting their hand in their pocket, giving a little. And that's a beautiful thing, and Pakistan is organizing for that. However, this super flood is caused by what they say is climate change. But what is climate change? Climate change is the industrialization of the planet that is leading to these sorts of weather. And therefore, the causes of this are international. It is only right and appropriate that the international community contributes. The other issue is that this surpasses the capacity of the country in some ways. Pakistan has a lot of ability. There's a lot of smart people. You've got industry, manufacturing. You have a strong state. But when a catastrophe of this size hits the country, it just goes over the capacity. I'll give you the example of tents. So your government has been reaching out to every tent manufacturer in Pakistan. They are producing full speed, but there's just not enough capacity in Pakistan to produce the tents that these millions of people need. So today is about sharing that message with the international community, reaching out to our brothers and sisters across the world and saying, this is the situation, we need your support, you owe us your support, this support is deserved, and together we can work for the people of Pakistan. And it is only the beginning. These floods will last. In many parts of the country, it's beginning to start getting very cold in the coming months. And in places like KPK and in Baluchistan, there's a whole set of other problems which will fall upon the people. And we need to be organized and we need to work for them. And I'm grateful for the opportunity to serve the people in the government of Pakistan. So. Thank you. I think we have time for a couple of questions. I would appreciate short, concise questions. And please introduce yourself while you pose a question. Racha sir. Thank you very much, sir. My first question is to the Honorable Foreign Minister of Pakistan. Obviously, the problem is huge and the tragedy is there. But we heard some policy perspective because crops are destroyed, no onions, no tomatoes, no potatoes. Is there a serious proposal to allow import from India of the edibles that are urgently needed? And my question to the representative of the UN is here, that I really heard everything that was talked about today, and to me it appeared more focus remains on the climate change. On the other hand, we urgently need intervention to rescue who are stranded. We urgently need to bring people who are stranded in the mountains. We need to urgent basis to heal the injured. And beside this, those who are killed, the graveyard needs to be dewatered. Literally, the water is still standing in the graveyard. So, are we not little bit defocused? And $160 million for such a huge disaster, is it justified that the world has committed today? Thank you, sir. सबसे पहले मैं आपका जो भारत के बारे में सवाल था, इस वक्त जैसे आपने खुद कहा दूसरे सवाल में कि हमारा फोकस तो रिलीफ और रेस्क्यू पे है. जो आप ज़राअत की बात कर रहे हो, जो आप मईशत की बात कर रहे हो, ये बाद के सवाल आता है और उनका जवाब जब हम पूरा सिचुएशन का जायज़ा लेंगे तब हम दे सकते हैं. इस वक्त तक हुकूमत ये बिल्कुल हमारा ये सोच नहीं है, ये ना ही हमने ये फैसला लिया है भारत के हवाले से. As far as rescue and relief is concerned, that is exactly the phase that we're still going through. We are currently still rescuing. जब बारिश चल रहा था, मुसलसल चल रहा था, तो अब बारिश के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ बहुत लिमिटेड हो सकता है. अभी कुछ दिन पहले बारिश रुका.
देखूं मैं हर रोज कल की तैयारी इसके ख्याल में। इनकी कल की तैयारी कभी न रुके, इसीलिए टैंग विटामिन सी का मजेदार सोर्स जो इम्यूनिटी और एनर्जी की डेली जरूरत को सपोर्ट करे, ताकि आपके बच्चे रहें रिफ्रेश और सीखें अच्छी बातें। टैंग बनाएं बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। गिन 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 से 3 दिन, बाकी सब तो दूसरों के लिए। दिस इज फॉर मी। ही पानी है। हम हमारा नेचुरल जो जियोग्राफी है, खास तौर पे सूबा सिंध का, हम सी लेवल पे हमारा सूबा है, हमारा we're at सी लेवल। सो पानी एक तो दिन में भी नहीं, महीनों तक हम ये पानी मुश्किल से निकालेंगे। ऊपर से ये जो पानी का हम सामना इस वक्त कर रहे हैं, वो हमारा मानसून का जो, और मैं समझता हूं कि मानसून का लफ्ज इसको जस्टिस नहीं करता। ये एक किस्म का सैलाब ऊपर से आया था, आसमान से आया था। हम उस पानी का अभी तक मुकाबला कर रहे हैं। कहीं कहीं ब्रीचेस हो रहे हैं, अभी तक गांव को हम इवैक्यूएट करके उन लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपना तैयारी पकड़ रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, जो पख्तूनख्वा की तरफ से अब पानी इंडस में नीचे आएगा, उसका भी खतरा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम उसको मैनेज कर सकेंगे, लेकिन उसका भी एक खतरा है। तो ये जो सवाल आता है कि किसी शहर से या किसी जगह से या किसी इलाका से पानी क्यों नहीं ड्रेन किया गया, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी इज रेस्क्यू एंड रिलीफ, और फिर ज़रूर ड्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के फेज पे भी हम आएंगे। Julian, you would like to add? Yes, sir. Thank you. So the appeal is to provide nutrition services for the children who will be getting severe acute malnutrition. It's to provide health services, emergency food for the first weeks, shelter, and very important livestock vaccination, because so many animals are the banks of our people. You lose a cattle, you lose a buffalo, you've lost your savings. So that the appeal will cover those issues. $160 million. It is designed to complement the work of the government and national philanthropy. In 2010, when there were the last super floods, which are not to the extent of today, we did not have the Benazir Income Support Program in its current capacity able to distribute to hundreds of thousands of families immediate cash grants. Your government was able to decide last week, and your Prime Minister was able to decide last week, and then within days, people in Las Bela are receiving texts in their mobile phone saying, come in for the grant allocation. That is an extraordinary capacity that your government has built up. NDMA and the PDMAs have built up the humanitarian response facilities across the country. So you have a network of capacity for distributing supply. So your country with capacity, more so than 12 years ago. You've built that up, you've invested it, and the international community helped you build it. So this assistance is to complement the national capacity. Is it enough? Well, sir, I think you're right. I think it's too small. But let's get it going. Let's make this, let's get that money out, let's get the assistance out, let's see people working in the districts. And then, if the government feels that a revision is necessary, we, the United Nations, will work with them. From the right side, Mr. Ijaz, followed by Mr. Mateen here. Ijaz, sir. Huh? Okay, here. Okay, here, Mateen, sir. Thank you, Mr. Foreign Minister Mateen Haider. First thing is the money that is being pledged by the international community that may take time. Would you like to share with us, are we in the present state of resources in a position to
feed people who are shelterless, who need immediate food. And as Mr. UNDP coordinator said, capacity issue. What in this prevailing situation when people need immediately help, do you think provincial authorities, federal authorities, local district workers, they have that much capacity to deal properly so that no one is left without help and without these things? And to UNDP coordinator, what do you think when the pledges amount will start coming to Pakistan and how much time it will take? And one quick follow-up, yesterday when there was high-level meeting, Mr. Foreign Minister, Punjab and KPK, the amount was not announced for these two provinces. Sindh was given 15 billion rupees and Balochistan was given 10 billion rupees in yesterday's high-level meeting. Was there any specific consideration that Punjab and KPK were ignored in the assistance amount by the federal government? Thank you. ایک منٹ سوال کا مجھے جواب دینے تھے پھر بعد میں دوسرے پہ آتے. جہاں تک کیپیسٹی کا سوال ہے, بالکل ہمارا کیپیسٹی سے چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, چاہے ہمارا NGOs ہو یا انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہمیں مدد کر رہے ہیں, ہمارا کیپیسٹی سے بھر کر ڈیمانڈ ہے اس وقت. 33 ملین پیپل, وہ اس کو میں کنٹیکچولائز کروں آپ کے لیے, سری لنکا کا پاپولیشن سے زیادہ, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی پاپولیشن سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. پارٹیشن کے وقت 33 ملین تک اب کوئی نزدیک تک نہیں پہنچے. The sheer size and scale of the movement of these people. اور یہ بے گھر ہو چکے ہیں, ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں, ان کے گاؤں ڈوب چکے ہیں. ہمارے ملک میں اتنے ٹینٹس نہیں ہیں, نہ ہی ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ ہم فوراً وہ ٹینٹس اتنا جلدی پروڈیوس کر سکیں. تو جہاں تک کیپیسٹی کا سوال ہے, ہمارا کیپیسٹی سے بہت ہی زیادہ. کھانا پہنچانے کے لیے بہت مشکل امتحان ہے, اس لیے خاص طور پہ جب بارشیں چل رہے تھے, سیلاب آ رہا تھا, تو کہیں پکانے کا جگہ نہیں مل رہا تھا. پکا ہوا کھانا دینا پڑ رہا تھا لیکن پکانے کا جگہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں, کیپیسٹی تو ضرور کم ہوگا, لیکن جو اس موقع پہ ہمیشہ کی طرح پورا پاکستان ایک ہو کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس سے ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو ہمارے دوست ممالک ہمیں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پہ ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی اس وقت تک the supply is not meeting the demand. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے یہ فلیش اپیل لانچ کیا ہے تاکہ ہمارا کیپیسٹی میں اضافہ ہو. جہاں تک کل کا وفاقی حکومت کا فیصلے ہیں, یہ پرانے فیصلے. جب وزیر اعظم صاحب صوبہ سندھ تشریف لے آئے تو ہمارا انیشل ڈیمیج اسیسمنٹ کے مطابق 15 ارب روپیہ کا گرانٹ اناؤنس کیا گیا. اور اوبیسلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو ہمارا نقصان کے مطابق, کیپیسٹی کے مطابق ناکافی ہوگا, لیکن ضرور مدد کرے گا. اسی طرح بلوچستان کا یہ فیصلہ پہلے کا فیصلہ تھا. آئی ایم شیور کہ ابھی جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے مطابق جہاں جہاں گلگت بلتستان ہو, آزاد کشمیر ہو, پنجاب ہو, وہاں جو بھی ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کرنے کے لیے تیار ہوگا. On top of all of this, the federal government has already made money available through the Benazir Income Support Program to direct relief to the people of Pakistan. 25,000 rupees cash to those in need and affected by the flood disaster. وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ پورا پاکستان کے لیے ہے, سارے صوبے کے لیے ہے, اور یہ وفاقی حکومت کی طرف سے بندوبست ہو رہا ہے. تو میرا خیال میں جبکہ امتحان بہت مشکل امتحان ہے ہمارے لیے, سب اپنے اپنے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سلسلہ سے کا مقابلہ کر سکیں. Ms. Nair, you want to? Yes, sir. Yeah, Sorry. yeah, please. I'm Abhi Kamgaringa. We're working now.
last week I was in Las Bela and in Baluchistan. The UN's already been responding, working with PDMA for 2 weeks now, because we're seeing the worst in Sindh now, but it started in Baluchistan weeks back. We've been working with there. The UN's already received or used $7 million, and then international NGOs have received through private generosity $5 million. So that's working now. This appeal is important because it will generate more money through the UN, through NGOs, but we're also hoping that it's going to bring greater support to the government of Pakistan. And we heard that today, where governments across the world are looking to see how they can deliver assistance direct to your government. So that's why this is so important. Thank you. Yes. Mr. Foreign Minister, Nayyar Ali here from News 1 TV. میرا سوال آپ سے اس کا ایک حصے کا جواب تو آ چکا ہے، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ انٹر پروونشل ہارمنی جو ہے وہ یہاں پر کہیں ہمیں اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. صوبے جو ہیں وہ وفاق کو بلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ان کو اس طرح سے امداد نہیں پہنچائی جا رہی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں الگ الگ ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ الگ طریقے سے ڈیلنگ ہو رہی ہے، بلوچستان میں الگ ہو رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت ایک پیج پر لانے میں ابھی تک اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی ہے، صوبائی حکومتوں کو خاص طور پر، اور کوآرڈینیشن کا لیول کیا ہے؟ مجھ تک یہ کمپلینٹس اس طریقے سے نہیں پہنچے ہیں. جو صوبائی حکومتوں کا کیپیسٹی ہے اس حکومت کا مقابلہ کرتا، دنیا بھر میں ایسا کوئی میئرشپ یا اسٹیٹ نہیں ہوگا جو اکیلا ایک انٹرنیشنل کلیمٹی کا مقابلہ کر سکیں. عام صورتوں میں تو صوبائی حکومتیں اپنے تحت بندوبست کر دیتے ہیں، بٹ یہی موقع ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت نے ان صوبائی حکومت کو مدد کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ فیصلے ہوئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا امداد پہنچانے کے لیے، بہت ٹائملی فیصلے تھے وفاقی حکومت کی طرف سے. اور ہمارا نظر میں جب بلوچستان پہ یہ مشکل وقت گزر رہا تھا، جب سندھ پہ یہ مشکل وقت گزر رہا تھا، جب خود جنوبی پنجاب کا ڈی جی خان، راجن پور، جہاں یہ مشکلات کے سامنا کر رہے تھے، اس وقت جو وفاقی حکومت تو مدد کرنے کے لیے نہ صرف تیار تھا، دلچسپی بھی لے رہا تھا. صوبائی حکومت کے پی کے بلوچستان جو ہے وہ جلسے تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پختونخوا میں وہ اوفل جو ویژولز ہے وہ سامنے آئے کہ لوگ ترس رہے تھے ہوائی جہاز کے لیے، ہیلی کاپٹر کے لیے، اور وہی ہیلی کاپٹر خان صاحب کے جلسہ گاہ کو ڈرائی کرنے میں لگے ہوئے تھے. تو مگر ہم سمجھتے تھے کہ یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں. جن کا دلچسپی تھا اور ہے کہ وہ عوام کے درمیان میں رہ کے ان کا مشکل میں، ان کے درد اور دکھ میں شامل ہو کے ان کو مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ کرے. جو نہیں اور جلسہ کھیلنا چاہتے ہیں وہ جلسہ پہلے بھی کھیل رہے تھے اور اب بھی کھیل رہے ہیں. This should not distract us from our goal. And our goal, our first priority and the first priority of every Pakistani at this point in time are those affected by the devastating monsoon floods. May we have one or two more questions, sir? Anis, followed by Mr. Faisal. Welcome back, Anis. Thank you so much, Honorable Minister. My question is to the Honorable UN Resident Coordinator. 3-part question, but very quick ones. Number one, how soon are we expecting this money to flow in? Or would it be just going under the political or bureaucratic jargons within the UN and it will take time, number one? Number two, is this the first of many appeals to come, or is this it? And number three, will UN also be deploying some of its experts with regards to assistance not just to the government of Pakistan but to the people of Pakistan on ground in order to help enhance the capacity of the government? As the Honorable Foreign Minister has just stated that we have a capacity problem at this point of time. So will UN be deploying boots on ground or people on ground to help the people of Pakistan? Thank you. Well, certainly not boots on the ground. Maybe trainers or slippers. But how soon? Look, firstly, we are working.
we did an allocation of $3 million for nutrition, water, livestock vaccination, which started 4 or 5 days ago, and I saw it myself in Las Vegas. I've seen FAO supporting vaccination. I've seen UNICEF that's rehabilitated cold chains that were destroyed by the flooding. WHO has already given medical assistance. World Food Programming is doing distribution of food right now. UNHCR assisted hosting communities for refugees in the last 2 weeks. So it is happening, but the scale of the catastrophe is such that it's clearly not enough, right? So what are we doing? So we've received about $12 million. The difficulty we've had in the last days is that the international community wasn't really aware of what was going on in Pakistan. And this is where you're so important, right? If the media doesn't talk about the issues, if the media's not out there saying what's going on to the people of Pakistan, then it's not going to get picked up. Even in the national press, we were hardly talking about what was going on in the flooded villages of this country. So your role is absolutely, if you want to see this money and support faster, get out there, talk about what's going on, tell the stories of your people to the people of Pakistan, but also tell it to the international community, and that will speed assistance. This is, we'll see. You know, I work closely with the chairman NDMA, I work with the Economic Affairs Division, with the Ministry of Foreign Affairs, in discussion, and the Minister of Planning, in discussion with your government. If we see that the assistance is going through well, if we see that more is needed, then there will be a further discussion. What is certain is that after the relief phase, there comes rehabilitation and reconstruction. We won't, that will be different parts of government that will lead that, and we will be supporting that, and it's going to be another massive challenge. In terms of experts, they've already arrived. Again, not in sufficient numbers. The Office of Coordination of Humanitarian Affairs have already sent in extra people in these last days, some of whom helped put together what you saw today. The appeal, we've had people come in and support the assessment. You've got a huge amount of tents and flights that are coming into Karachi Airport right now. That is a huge challenge, for a logistical challenge. So we have the World Food Programme, who is sending in experts tomorrow, that's going to help move those supplies that are so generously provided by countries around the world, move those supplies through Karachi and get them up into Sindh, into Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa, and Punjab, and wherever else it's needed. So we're working, we just need to speed up. Thank you. One question by Ms. Faisal Raza, followed by Mr. Changiz here. Sir, here, sir. Faisal Raza Khan, I'm a senior correspondent from 92 News. Both the questions directed to you, Mr. Julian. The first of all is that this flash appeal is already done, and my question is related to, is there any internal appeal done by you as a UN resident coordinator within the UN system, and how much you are geared up regarding the aid UN has right now to respond this large-scale disaster? And the second is that we all know that UNFCCC mechanism, Pakistan, under the German Watch report and lots of other reports, Pakistan is among the most vulnerable country, among 10 of the top countries affected largely by the climate disasters, but contributing very little to the carbon emissions. So what about the $100 million of the climate justice program? Because Pakistan direly need from the last many years, but unfortunately the countries who are very much vulnerable and doing a lot of progress regarding SDGs, not getting much help in that particular perspective. So thank you very much for that, sir. So the UN, we're a vessel for the assistance of member states. As UN agencies, we don't tax people. We don't generate our own revenues. So we receive money from member states, and we transmit it faithfully and rapidly
at the direction of the countries in which we work to provide assistance. So we don't have money of our own. We keep small reserves that can be allocated, and we have some emergency mechanisms. Those emergency mechanisms have already been triggered for Pakistan. So we have the Central Emergency Response Fund, which did an initial allocation last week of $3 million. The agencies, funds and programs have small emergency allocation, small fundings of their own, and rotating funds, as they call it. Those have been triggered. And so when I say to you we've had about UN has spent or has invested about $7 million in grants in the last week, those are those sorts of resources. But to go beyond that, that's why we need the member states. In terms of climate change, I would tend to agree with you. I think that Pakistan's voice has not been sufficiently heard on climate change, how it impacts this country, and therefore what needs to be done. Pakistan is a river system, in essence. It is the Indus Basin, the rivers that make up the Indus Basin. We need to be thinking about how climate change impacts that river system, which starts in Gilgit-Baltistan, Azad Jammu Kashmir, and goes all the way through your country, and how climate change is affecting that. Now, the UN is working with your government, with the Ministry of Climate Change, on Living Indus, an approach which will together look at these issues. And I think this is, not right now, because now we need to be focusing on saving lives. In the coming weeks and months, we need to be putting that forward at the General Assembly and at COP27. Thank you. One question here. چنگیز خان جدون جی پیام خیبر نیوز سے وزیر خارجہ صاحب آپ کو سب سے پہلے آپ کو اور UN ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر کو مبارکباد اس بات کی کہ آپ نے 2022 پاکستان فلڈ رسپانس جو ہے جنیوا میں اور پاکستان میں کامیابی سے ہمکنار اس کو کیا ہے. بہت سارے ممالک سے ہمیں عالمی برادری سے امداد مل چکی ہے اور پاکستان کے اپنے بھی وسائل کچھ ایسے ہیں کہ ہم اس معاملے کو, یہ آئی ہوئی طوفان ہے ہمارا, جو قدرتی آفات ہے, اس پہ قابو پا لیں گے. لیکن پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ ہو جائے گا, آگے لوگوں میں جو ڈسٹریبیوشن ہے, جو امداد آئی ہوئی ہے, اس کی تقسیم جو ہے, کیونکہ بعد میں بہت سارے ادارے, کسی بھی حکومت کا یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی بلیم لگے یا اس کی کرپشن سامنے ہمارے گلے میں پڑے. بعد میں بہت سارے ادارے, فافن ہے, پلڈاٹ ہے, یا اور کوئی بھی ادارے ہیں, وہ اپنی رپورٹوں میں یہ لکھتے ہیں اتنا UN سے آیا تھا, وہ کھایا گیا, جو کہ ذمہ داران تک نہیں پہنچا. اس کا کیا میکانزم ہوگا, اس کا چیک اینڈ بیلنس کس طرح ہوگا کہ یہ جو عالمی برادری کی یا پاکستان کی اپنی ریسورس سے جو امداد ہوگی, ری ایبلیٹیشن ہوگی, ریکنسٹرکشن ہوگی, ان کا کھانے کا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیں کھانا پکا ہوا ہوتا تھا لیکن ان کو پہنچانے کے لیے ہمیں کبھی ڈرون استعمال کرنے پڑتے تھے, کبھی ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پڑتے تھے, تو اس کا کیا میکانزم ہوگا؟ میں پھر سے ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ سامان آ رہا ہے, اتنا زیادہ پیسہ موجود ہے, اور اس پہنچنے میں جو حقدار ہے ان کو پہنچنے تک مسئلہ ہے. مسئلہ ہمارا اس وقت یہ ہے کہ جو متاثر افراد ہے ان کا تعداد اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا ٹینٹس کم پڑ رہے ہیں, ہمارا دوائیاں کم پڑ رہے ہیں, ہمارا کھانے پینے کے اشیاء کم پڑ رہے ہیں. تو there's a discrepancy in the perception. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا سارا سامان ہے تو یہ ان کو کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ضرور درمیان میں چوری کر رہا ہوگا. ایکچولی حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے جو متاثر افراد ہیں ان کا تعداد اتنا زیادہ ہے کہ سامان کم ہے اور تعداد اتنا زیادہ ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہزاروں لوگوں کو ٹینٹس کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس ہنڈریڈز آف ٹینٹس ہوں گے تو ایسے لگے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اس وقت پاکستان میں کہ جو ہمارے ضروریات ہیں وہ بہت زیادہ ہے, جو متاثر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہے, جو ہمارے پاس سامان ہے, جو ہمارے پاس امداد ہے وہ کم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے یہ فلیش اپیل لانچ کیا ہے تاکہ
یونائٹڈ نیشنز کے سارے ممبر اسٹیٹس ہمیں اس مشکل گھڑی میں مدد کر سکتے ہیں. جو ہمیں ٹرانسپیرنسی میں اور کرپشن کے لیے ہم سمجھتے ہیں جو بہترین طریقہ کار ہے کہ اس کو ہم ٹرانسپیرنسی انشور کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ان لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں ان کا حق جو حقدار ہے, وہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ ایسا ایک ویکل ہے جو جب سے شروع ہوا ہے آج تک پوری دنیا نے اس کو انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ کیا ہے کہ بہترین سوشل سیفٹی نیٹ ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم یہ پیسہ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. One last question from the last row. Maybe both of you can pose questions together, and that will be the end. Thank you, spokesperson. Thank you. Balawl Sahab, I have a question to you and to the UN coordinator here, to both of you. As we know that Pakistani economy is already in a fragile situation, and this challenge is an added challenge to the Pakistani economy. Do you think that the government has the capacity to manage both Pakistani economy and this challenge at the same time? Thank you. Can we have the other question also? Yeah. Mr. Foreign Minister, my name is Kamran Raja. I have a question regarding CPEC. The current flood situation of Pakistan will affect all the things. So what do you think that the CPEC projects going on will also disturb with the flood situation of Pakistan? Okay. So جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے معیشت کے بارے میں, بالکل بہت ہی بڑا ایز این ایک کمپاؤنڈیڈ چیلنج ہے پاکستان. اور اگر آپ اس نظر سے یہ دیکھیں کہ پاکستان نہ صرف دنیا بھر کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں, ہمارے پوری دنیا میں جو کووڈ کا پینڈیمک ہے اب تک چل رہا ہے, لوگ ابھی تک بیمار ہو رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ سپلائی چینز پہ اور اوور آل معیشت پہ دنیا کا, وہ آپ کے سامنے ہے. اب پھر ہمارا نیبرہڈ میں ہی جو افغانستان کا لیٹس سے ایوالونگ سچویشن کا اپنے اثرات ہیں. اس کے فوراً بعد جو یوکرین کا جنگ شروع ہوا اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا بھر کی معیشت پہ مہنگائی کی صورت میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور وہ بھی امتحان پاکستان کے عوام اس کا مقابلہ کر رہے تھے. اور اس کے اوپر یہ جو قدرتی آفت آیا ہے, یہ جو سپر فلڈ آیا ہے, اس کا تو ضرور اثر آگے جا کے ہمارے معیشت پہ بھی ہوگا. جب پورے کے پورے فصل تباہ ہو چکے ہیں, جنوبی پنجاب اور سندھ کے ذرائع زمینیں کو بہت ہی نقصان ہوا ہے, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا ہمارا معیشت پہ. مگر سب سے پہلے ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی بوجھ آپ پہ ڈالتے ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ایک مل کے ان سارے کے سارے مشکلات کا نہ صرف مقابلہ کریں گے, ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں گے, ایک طاقتور پاکستان بنائیں گے, اور ہمارا سب سے غریب تر متاثر افراد کو سب سے پہلے مدد کریں گے, اور اس کے بعد باقی لوگوں کو بھی مدد ہم کریں گے. مشکلات بہت ہی زیادہ ہیں, مگر اس صورتحال میں جو ہمارا یونٹی گورنمنٹ ہے